الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ گھر گھر محفل میلاد اور گھر گھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی دین کی باتیں پہنچانے کا ایک مشن ہے، جس کے تحت گھر گھر بغیر کسی ظاہری اہتمام نذرانے، شکرانے، اسٹیج، مائک، کھانے پینے کے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اور یہ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. ہم زندگی ویسے گزاریں جیسے اللہ کی مرضی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں آئیں اور کھایا پیا سویا اٹھا اور پھر جانوروں کی طرح ہماری بھی زندگی ہوئی ختم ہو جائے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو ہمیں دنیا میں مقصد بتا کے بھیجا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا. اور آج صبح اور کل رات کچھ مطالعہ کر رہا تھا تو یہ بات منکشف ہوئی کہ دین اسلام واحد ایسا مذہب ہے جو آپ کو تکلفات سے پاک رکھتا ہے. یعنی نہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے وہاں بیجا شادیوں میں خرچے کیجئے، نہ یہ کہا جاتا ہے کہ مہمان آئے تو مہمان آنے کی فضیلت ضرور بتائی گئی ہے، لیکن کسی کتاب میں کوئی یہ نہیں دکھا سکتا کہ مہمان آئے تو ہم پر تکلف کھانا پیش کریں. یعنی اس کی وجہ سے ہم قرض دار ہو جائیں، اس کی وجہ سے ہم دوسری مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں، یا یہاں تک کہ آپ کے گھر حافظ، عالم، مولانا بھی آئیں تو ان کا ادب اور ان کی خدمت اپنے دائرے میں رہ کے کرنے کا حکم ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ قرض لے کے ان کی خدمت کی جائے. یعنی دین اسلام نے ہمیں ہر طرف سے، چاروں طرف سے تکلف سے پاک رکھا ہے. یعنی ہم چاہیں تو اپنی زندگی نہایت سادگی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی فرض کی گئی نمازیں ہیں، گھر کے جو چھوٹے موٹے اخراجات ہیں، پھر قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے ہم بھلائی کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے بڑے بڑے موبائل، ہمیں چاہیے بڑی بڑی گاڑیاں، ہم شادیاں کرتے ہیں تو اس میں بے دریک خرچ کرتے ہیں، اور یہی فضول خرچی ہمیں اللہ کے دین سے دور کر دیتی ہے. یہی تکلفات ہمیں اللہ کے دین سے دور کر دیتا ہے. دین اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور کوئی کپڑا 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے تو چوتھی بار دھو کر پانی ضائع کرنے کا حکم نہیں ہے نا. تو ہمیں اپنی زندگی پہلی بات کہ دنیاوی تکلفات سے پاک رکھنی چاہیے ہے نا. کہ ہم چاہیں کہ ہمارا لباس بہت اچھا اعلیٰ کوالٹی کا ہو، ہمارے پاس موبائل بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہو. امپورٹنٹ اور ضروری یہ ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، آپ اپنے دین کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. آج دیکھیں دین کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں. کوئی کہتا میلاد بدعت، سلام بدعت، فاتحہ بدعت، کوئی کہتا ثواب، تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. وہ مسلمان جو کچی پکی معلومات رکھتے ہیں، پھر وہ عقیدے کے پختہ نہیں رہ جاتے، کوئی ادھر ہوتا کوئی ادھر ہوتا. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ، پہلی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا ہم اتنی استعمال کریں جتنی ہمیں حاجت ہے، اور اس کے بعد بہت زیادہ اپنی تصنع اور بناوٹ پہ دھیان دینا. اور مسلمانوں کے پاس اس وقت رحمت بھائی صرف بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، تعلیمی اداروں کے نام پہ بھی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بہترین جبہ کبہ ہے، بہترین مسلمان لڑکوں کے پاس بہترین فیشن بازیاں ہیں، ان کے تاؤ 7ویں آسمان پہ ہیں. باقی حقیقی اور فکری طور پہ نہایت گرے ہوئے لوگ ہیں نا. یعنی حقیقی طور پہ اتنے زیادہ یہ پسماندہ ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا. آج سے بہت زمانے پہلے سچر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس کمیٹی نے رپورٹ لگائی تو لکھا کہ مسلمانوں کے حالات یہ OBC SC ST سے بھی بدتر ہے نا. یعنی جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، معاشرے کے 4th گریڈ لوگ، مسلمانوں کے حالات اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں، اور آج تو ہم اس سے بھی نیچے جا چکے ہیں.
تو ہمیں اس دنیا کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو اوپر اٹھا کے اپنے رب رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے.